اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے میں نے آپ کو معاشرتی ذمہ داریوں میں ایک اخلاق حسنہ کے بارے میں لیکچر دیا تھا، وہ الف کا حصہ ہے۔ آج معاشرتی ذمہ داریوں میں سے ایک رذائل اخلاق، یعنی انسان رذائل اخلاق کو اپنا کے کس سطح پہ گر جاتا ہے اور یہ معاشرے کے لیے کس طرح ناسور ثابت ہو سکتا ہے، اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ رذائل اخلاق، رذائل رذیلہ کی جمع ہے، اور رذیلہ سب سے بری چیز کو کہا جاتا ہے۔ معاشرے میں سب سے معیوب ترین چیز اور بیکار چیز اور نقصان دہ چیز وہ رذائل اخلاق ہے۔ انسان کب حیوانی درجے میں جا کر گرتا ہے؟ اس وقت گرتا ہے جب وہ رذائل اخلاق کو اپنائیں اور محاسن اخلاق کو چھوڑ دیں۔ تو رذائل اخلاق میں سب سے پہلے کیا چیز آ جاتا ہے؟ جھوٹ آ جاتا ہے۔ جھوٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ اس شخص کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور نافرمانی پہ اتر آ جاتا ہے۔ ایک کذاب اور کاذب یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو جھوٹ بولنے والے جو ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے جھوٹ کو، تو ایسے شخص کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب جھوٹ کا تعلق صرف تکلم زبان کے حد تک نہیں رہتا ہے، وہ عملاً بھی جھوٹ پہ اتر آ جاتا ہے۔ جیسے دو تین بندوں کے درمیان کاروبار کر لیتے ہیں اور نفع نقصان میں وہ اپنی شروط کے مطابق حصہ دار بنا لیتا ہے۔ وہ شخص جو اس کاروبار کا ذمہ دار بن جاتا ہے وہ جھوٹا شخص ہے، تو وہ ہمیشہ لوگوں کو جھوٹ کے سہارے نقصان ہی دکھائے گا اور قسمیں بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس سے لوگوں کے حقوق سلب کر لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیتا ہے، اور جو مالک ہے اس کو اس کا حصہ دینے کے بجائے اس کے حصہ بھی ہڑپ کر لیتا ہے۔ اب اس سے نقصان کیا ہوگا؟ یہ حقوق العباد ہے، اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا جب تک اس کے وارثین معاف نہ کرے۔ تو قیامت کے دن اسی کی وجہ سے اس انسان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ مال نہیں کھا رہے ہیں، یہ غذا نہیں کر رہے ہیں، یہ تو پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔ وہ کس وجہ سے ہیں؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت بھیجی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ اس لیے معاشرے میں بگاڑ اسی جھوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچائی کو اپنائیں گے، تو معاشرے کے ہر کام سدھر جاتے ہیں، ہر ایک دوسرے پر اعتماد کر لیتے ہیں، اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کا ضامن سچ بن جاتا ہے۔ اور جو جھوٹ بولیں گے تو معاشرے کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ لہذا جھوٹ جو ہے وہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے پہلے کا جواب دیا کہ سچ، انسان ہمیشہ سچ کو اپناؤ گے تو یہ سچ انسان کو آخر میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جھوٹ،
جو انسان ہمیشہ جھوٹ بولنے کے عادی بن جاتا ہے تو وہ انسان آخر میں جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرما دیا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ، بے شک سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یہی نیکی انسان کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ بے شک جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ فسق و فجور، یہ برائی انسان کو آخر میں کہاں پہنچا دیتا ہے؟ جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ سے تو اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دو اور جھوٹ سے ہمیں بچائیں۔ جھوٹ کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیتا ہے اور ساتھ ہی دوسرے لوگوں کی معیشت بھی، دوسرے لوگوں کے اعتماد پر بھی ٹھیس پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد رذائل اخلاق میں دوسرا نمبر غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو۔ دوبارہ سنیں، کسی کی غیر موجودگی میں اس شخص کی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، اسی چیز کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہا تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید میں ہے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم ایک دوسرے کے گوشت کھائیں؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا لیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، تو اس کو ناپسند کرو گے۔ اسی طرح غیبت بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ جو کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرو گے تو مردار بھائی کی گوشت کھانے کی طرح ہے۔ جس طرح انسان مردار بھائی کی گوشت چھوڑ اس کے دیکھنے کو بھی گوارا نہیں کرتا ہے، تو یہ سب سے ناپسندیدہ چیز، اسی طرح غیبت بھی اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، لہذا غیبت سے بچے رہیں۔ اس کے بعد غیبت اور اتہام میں فرق۔ اتہام تہمت سے ہے اور غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا جو اس میں موجود ہو۔ تو اس میں فرق یہ ہے، غیبت یہ ہے کہ اس شخص میں وہ برائی موجود ہو مگر اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو اس کی برائی بتا دیں، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کرنے والے کو کیا کہا گیا کہ وہ اپنے بھائی کی مردار گوشت کھا رہے ہیں۔ جس طرح مردار گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح غیبت کرنا اسلام میں بالکل ہی حرام ہے۔ اور اتہام تہمت سے ہے۔ تہمت کے معنی کسی پہ الزام لگانا، یعنی کسی شخص پہ الزام لگانا جو موجود ہو یا موجود نہ ہو مگر اس نے وہ برائی کیا نہیں ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو تہمت لگانے والے کی سزا کیا ہے؟ قرآن میں 80 کوڑے بتایا گیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ وہ شخص جو کسی پہ الزام لگا لیتا ہے اور اس کے لیے 4 گواہ ثابت نہیں کرتے ہیں، 4 گواہ نہیں لاتے ہیں، تو ایسے شخص پہ قرآن کے فیصلے کے مطابق 80 کوڑے ہیں۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ الزام لگانا کتنا خطرناک جرم ہے اللہ کے ہاں۔ تو کوئی کیوں اس سے کسی مسلمان کی عصمت دری ہو جاتی ہے، اس کی ذات پامال کی جاتی ہے، معاشرے میں اس کو حقیر ترین سمجھا جاتا ہے، تو معاشرے میں وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا ہے حالانکہ اس نے کیا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں 80 کوڑے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لہذا غیبت اور اتہام یہ دونوں ایک ناپسندیدہ اور سب سے حرام کردہ چیز ہے۔ جس طرح سورہ الحاکم التکاثر میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو جو لوگوں کے ایک ٹٹولنے میں لگے رہتے ہیں۔
تو لوگوں کے عیب کو نکال کے اچھال کے لوگوں کو بتا دیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تباہی کا اعلان کر دیا. یہ اور غیبت بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ انسان کی عزت کو داغدار بنا لیتا ہے، اور اس کو اگر آپ خیر خواہ ہیں تو الگ تھلگ لے جا کے نصیحت کر لیں اور اس کو اس کی برائی کے بارے میں آگاہ کر دیں اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کے بارے میں انہیں تلقین کر لیں، نصیحت کر لیں. یہ بہترین کام ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے، صرف آپ کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے اس کے عیب کو اچھالنے کی کوشش کرو گے تو کہتے ہیں حدیث میں ہے اگر تم کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ بھی تمہاری عیب کی پردہ پوشی کرے گا. اگر تم کسی مسلمان بھائی کی عیب کو اچھالنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے بھی عیب اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اچھال دیں گے، لوگوں کو پتہ چلنے دیں گے. اگرچہ تم نے اس برائی کو گھر کے بیچ کے اندر ہی کیوں نہ کیا ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگوں کو پتہ چلنے دے گا. تو لہذا ہمیں غیبت اور تہمت سے بچ کے رہنا چاہیے. اس کی بات رذائل اخلاق میں تیسرے نمبر پہ منافقت آ جاتے ہیں. منافقت کیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے منہ سے کچھ اور باتیں کریں اور دل میں کچھ اور سمجھ لیں. تو منافق جو ہے اس کی سزا عام کافروں سے بھی شدید ترین ہے. قرآن میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے آخر تہہ میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے جو نقصان اسلامی ریاست کو، مسلمانوں کو منافق سے پہنچتا ہے کسی کافر سے نہیں پہنچتا. ابھی آپ دیکھیں آپ کے ملک میں جو باہر کافر ملک کے جاسوس آ جاتے ہیں تو جاسوس اگر صحیح سلامت بچ کے دوبارہ اپنے ملک میں چلا گیا تو ہمارے ملک کے سارے راز وہاں پہ بتا دیں گے. تو جو نقصانات اس سے حاصل ہو جاتا ہے کسی اور سے حاصل نہیں ہوگا. تو اب جب کافر ملک مقابلے کے لائیں گے، لڑنے کے لائیں گے تو مسلمان اس سے پہلے تیار رہ جاتے ہیں، وہ اپنا دفاع بھرپور انداز میں کر لیتا ہے. تو جو نقصانات منافق سے مسلمانوں کا حاصل ہوتا ہے، پہنچتا ہے، وہ کسی کافر کے ہاتھوں نہیں پہنچتا. آپ کے پاس زندہ مثال ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول. یہ مدینے میں رہنے والا تھا. یہ 300 بندوں کا سرداری کیا کرتے تھے. تو وہ ظاہری طور پر اس نے اسلام قبول کر لیا مگر دل سے اس کلمہ شہادت کو اعتراف نہیں کیا. نہ کرنے کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے، مشورہ لیتے اور مشورہ دیتے بھی تھے اور ساری باتوں کو اٹھا کے قریش مکہ کو بتا دیتے تھے. یا یہود نصارہ جو مدینے میں رہنے والے ہیں ان یہودی قبائل کے سرداروں کو بتا دیتے تھے. اس طرح وہ مسلمانوں کو ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو منافق. اور اسی طرح آپ جنگ احد کی آپ مثال لے لیں. یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اللہ کے رسول کے ساتھ 300 بندوں کو لے کے قریش مکہ سے لڑنے کے لیے نکلے. این جنگ احد کے میدان کے قریب پہنچتے ہیں. وہاں ایک جگہ ہے مقام شوت. یہاں پہنچتے ہیں تو اس نے یہ کہہ کر اپنے 300 بندوں کو الگ لے کے گئے چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، لہذا میں قریش والوں سے لڑنے کے لیے نہیں جاتا ہوں، میں اپنے بندوں کو یہیں سے الگ لے کے جاتا ہوں. تو وہ پہلے ہی مدینے سے کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ مدینے سے پہلے ہی جاتے تو کوئی اس کے ساتھ نہ دیتے. این موقع پہ جہاں جنگ کا منظر سامنے ہے، لوگ میدان میں ایک دوسرے لڑنے کے تیار ہیں، ایسے موقع پہ وہ اپنے فوجوں کو الگ لے کے گئے. اس لیے باقی جو مسلمان ہیں ان کا حوصلہ ٹوٹ جائیں، ہمت ہار جائیں. تو اس لیے اس نے ایسا کیا تھا. یہ کیا ہے؟ منافق ہے. اور منافق سے جو نقصان مسلمانوں کو پہنچتا ہے کسی کافر سے نہیں پہنچتا. اب منافق 2 قسم کے ہیں. ایک اعتقادی منافق ہے اور دوسرا عملی منافق. عملی منافق کا تو پتہ چل جاتا ہے
اعتقادی منافق کا عام مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر کلمے کی اہمیت کو دل میں تسلیم نہیں کیا، اسی شخص کا نام منافق کہا جاتا اور اعتقادی منافق کہا جاتا۔ اعتقادی منافق وہ ہے کلمہ منہ سے پڑھ لیتا ہے مگر دل سے اس کلمے کو تسلیم نہیں کر لیتا ہے، ایسے شخص کو اعتقادی منافق کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ پتہ نہیں چلتا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافق ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ اور عملی منافق انسان کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، اس کی اہمیت کو بھی دل میں تسلیم کر لیتا ہے مگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے حقوق ہیں، نماز وغیرہ، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، یہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، ادا نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ عملی منافق کہا جاتا ہے۔ تو عملی منافق جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کی معافی بھی ہو سکتا ہے مگر اعتقادی منافق کی معافی بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے کسی اور کے ہاتھ نہیں پہنچتے ہیں۔ تو منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت دے دیں تو اس امانت میں خیانت کریں، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کر لیں۔ یہ منافق کی پہچان ہے اور منافق کی علامات ہے۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچائیں اور صحیح مسلمان بنائیں۔ اس کے بعد 4تھے نمبر پہ تکبر آ جاتا ہے۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں پر یعنی لوگوں سے برتر سمجھنا، بڑائی، غرور، یہ سارے کے سارے تکبر میں آ جاتا ہے۔ تو تکبر کی سزا آپ شیطان دیکھیں، ابلیس، جو ملائکہ کے صف میں بڑے اونچے مقام میں رب کائنات کے ساتھ رہتے تھے، اللہ نے آدم کا وجود لایا اور کہا فرشتوں سے اور ابلیس سے اس کو سجدہ کر لیں۔ تمام فرشتے سجدہ کر لیتے ہیں، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ابلیس جب میں نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں اس کے اندر غرور اور کبر آ گئے، کہا خلقنی من نار وخلقہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو میرے سامنے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ مٹی سے کہیں افضل ہے، کہیں بہتر ہے، لہذا افضل اور بہتر چیز مفضول اور کم درجے کو سجدہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اس طرح اس کے دل میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، تو رب کائنات نے کیا کہا؟ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اتر جاؤ یہیں سے، تجھے یہ نہیں چاہیے تھا جب میں تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے غرور کر لیں، تکبر کر لیں، تو ذلیل و خوار ہو کر یہیں سے اتر جائیں۔ اب شیطان ذلیل و خوار ہو کر رب کائنات کے قربت سے نیچے گرا دیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس بنی نوع انسان کی وجہ سے مجھے گمراہ کر دیا، میرا ٹھکانہ جہنم کر دیا ہے، تو میں ان سے انتقام لوں گا، اور زیادہ سے زیادہ بنی آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ہماری رگوں میں خون کی طرح وہ چلتا ہے اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے گمراہی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی مکر سے بچائیں۔ اسی طرح الیس جہنم مثوی للمتکبرین، کیا غرور، بڑائی، کبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جہنم ہے، یعنی غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ اپنے عبادت کے لیے۔ اسی طرح جنوں کو بھی جب ہم رب کائنات کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے تو ہمارے اندر کی ساری کبر، ساری غرور، ساری چیزیں ختم ہو جاتا ہے۔ ہم رب کائنات کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اسی کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیدا اسی نے کیا،
ہماری ساری چیزوں کا بندوبست رب کائنات ہی کر لیتا ہے، لہذا ہم اسی کے سامنے جھکیں گے، اسی کے سامنے عاجز انکساری کا مظاہرہ کر لیں گے۔ جب انسان اس چیز سے عاری ہو جائے، غرور اور کبر پا جائے، تو اللہ کے سامنے پوری دنیا کی طاقت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حیثیت والے اس رب کائنات جو سب سے طاقتور ہے، اس کے سامنے ہم اگر تکبر کر لیں گے تو ہمیں اللہ نعوذ باللہ کہیں جہنم میں نہ ڈال دیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من خردل، وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر اور غرور ہو۔ تو کبر اور غرور جو ہے وہ انسان کو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو اللہ ہمیں بچائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابو جہل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سمجھتے تھے کہ یہ سچا ہے، مگر اس لیے ایمان نہیں لایا کہ ہم عرب کے سردار ہیں، ہم قریش کے سردار ہیں، اللہ کو اگر نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی کو بنا لیتے، اس یتیم بچے کو کیوں نبی بنایا؟ ہم اس یتیم بچے کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ کبر و غرور آ گیا، تو اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم میں کر دیا۔ کہتے ہیں الکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکبر بطر الحق، تکبر حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، یعنی جو مغرور انسان ہے اس کے سامنے آپ سچائی کی بات بتا دیں، اس کی عیبوں کی نشاندہی کر لیں اور سچ تعلیم اس کو دینے کی کوشش کر لیں گے، وہ اس لیے ٹھکرا دیں گے کہ یہ حقیر بندہ ہے، میرے سامنے کس طرح اس نے جرأت کی۔ اور اسی طرح غمت الناس سے وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جب اپنا آپ کو برتر اعلیٰ سمجھ لیتا ہے تو اپنے سے کمتر لوگوں کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اگرچہ وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، تو ایسے لوگ بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل اولئک کان سعیهم عند ربک مسئولا، اے بیٹے زمین پہ اکڑ کر نہ چلنا، تم اکڑ کر چلو گے تو کیا پہاڑ کی بلندی پہ پہنچ جاؤ گے؟ کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے؟ نہیں، تو وہی انسان ہے جو آرام سے چلیں تب بھی وہی ہے، اکڑ کر چلیں تب بھی وہی ہے، مگر تمہاری اکڑ کر چلنے کی جو عادت ہے وہ رب کائنات کو پسند نہیں ہے۔ اگر تم اسی طرح چلو گے تو تمہارا ٹھکانہ نعوذ باللہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ ہمیں کبر سے بچائیں۔ اس کے بعد 5واں نمبر پہ حسد ہے۔ حسد یہ ہے کسی مسلمان کو عیش و آرام میں دیکھ کے اس کے اندر جلن پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اس سے یہ نعمتیں چھن جائے، اس سے یہ آرام اور راحت چھن جائے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ تو دیکھیں کیا اس کی اس خواہش سے، اس کی اس حسد سے اس مسلمان سے وہ نعمتیں چھن جائے گا؟ نہیں، رب کائنات نے جس کی قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، مگر حسد کرنے والا اپنے حسد میں مر جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، وہ پریشان رہیں گے۔ جب بھی کسی کو عیش و آرام میں راحت میں دیکھ لیں گے وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، کبھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا، وہ غم اور پریشانی میں مبتلا رہیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، خبردار حسد سے بچ رہو، فإن الحسد، بے شک حسد یاکل الحسنات، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتے ہیں۔ یعنی انسان جب حسد کرو گے، کسی کے بارے میں بدگمانی کریں گے، کسی کی نعمتوں کو چھن جانے کے بارے میں تمنا کریں گے اور اس کو نعمتوں میں دے کے جلتے رہیں گے، تو جو کچھ اس نے نیکی کے وہ سارے کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو آخر میں اس حسد والے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کبھی بھی حسد نہیں کرتا، وہ اپنے بھائی کو عیش و آرام میں دیکھ کے خوشی محسوس کر لیتے ہیں، جس طرح ہم بار بار دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا
وجعلنا من المسلمين اللهم اعط من اطعمنا واسق من سقانا اللهم بارك في طعام وفي شراب وفي رزق. یہ دعا جب آپ کو کوئی دعوت کر لیں، کھانے کے اہتمام کر لیں، تو ہمیشہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کر، ان کے اولاد میں اضافہ کر، ان کو کھانے پینے میں عیش و آرام رکھ. یہی دعا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ اس مسلمان بھائی کے بارے میں کہتے ہیں یہ وسعت نظر کی پہچان ہے. جبکہ حسد کر اسے کھانے بھی کھائیں گے اور دل میں پھر بھی جلن پیدا ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی ناپاک برائیوں سے بچا کے رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.